قرآن مجید کے بعد ہر مکتبہ فقہ کے نزدیک سب سے مستند کتاب، سب سے بڑی کتاب صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. تو اس کا واقعہ یہ ہے کہ سرکار کی عجیب معاملہ ہے، تاریخ عقل کامل کا عجیب و غریب معاملہ ہے. بڑے بڑے اولیاء اللہ پیدا ہوئے تو بابا نہیں ہے. نظام الدین اولیاء 5 سال کے بابا نہیں ہے، اماں پالے بڑا کرے. اولیاء کے امام خواجہ غنی نواز 12 سال کے ہیں، بابا نہیں ہے، باغ میں بیٹھے ہوئے بزرگ آئے کھلائے. اولیاء کے پیرانے پیر، ماں اکیلی، والد کا انتقال ہو گیا ہے، امت کے اولیاء کے سردار ہیں، غوث اعظم، بابا نہیں ہے. بغداد کی بجائے تعلیم کے لیے چلے گئے، یہاں تعلیم پائے 17 سال تک بغداد گئے. اولیاء کی امامت عجیب اللہ کی شان ہے. اللہ بتا رہا ہے یہ اسباب ہے، میں چاہوں تو بغیر اسباب کا. تو سرکار لوگ سب سے بڑھ کے ماں کے پیٹ میں ہے. والد آپ کے اللہ کو پیارے عبداللہ انتقال ہو گیا، ماں کے پیٹ میں ہے. پیدا ہوئے تو کچھ 4 سال میں اماں کا انتقال، پھر 8 سال میں جو دادا پالنے لگے ان کا انتقال، چچا پالنے لگے سرکار. اچھی معاملہ ہے. تو جب عبداللہ تو انتقال کر گئے تھے تو ابو لہب جو ایمان لے کے نہیں آیا، اسلام کا تھا دشمن، حضور کا حقیقی چچا دشمن اسلام کا، تو اس کی لونڈی تھی سویبیہ. تو جیسا بی بی آمنہ کو سرکار جب ولادت ہوئی، جا کے فوراً لونڈی بولی مبارک ہو تمہارے چھوٹے بھائی جو انتقال ہو گیا، ان کے گھر لڑکا ہوا ہے. ارے بھائی نہیں ہے میرا بھائی، بچہ یتیم پیدا ہوا، میرا بھائی نہیں ہے. خوش ہو گیا، پیٹ میں ہی ہے بیٹا ان کے، میرا بھائی انتقال کر گیا، جا تو آزاد ہے، جا تو آزاد. خریدی ہوئی لونڈی ہے، وہ گھر کی نوکر نہیں ہے، تنخواہ دے کے رکھو، کل کو نوکر چلے آتے، کام سمجھ میں نہیں آ چلے آتے. خریدی لونڈی ہے، آپ کی مبارک ہو، آپ کے بھائی عبداللہ خیر لڑکا پیدا ہوا ہے. بولتے جا تو آزاد، یوں کرے اشارہ، جا تو آزاد. تو جو خریدی تھی چھوڑ دی. حدیث میں آیا زندگی دشمنی کیا اسلام کی، آخر اسلام لے کے نہیں آیا، مر گیا اسلام لے کے نہیں آیا. تو اور ایک سرکار چیز عباس ابو لہب کے بھائی، بخاری کی حدیث ہے، بخاری شریف حدیث. خواب میں دیکھیے ابو لہب کو، بخاری کی حدیث ہے. دیکھیے خواب میں ابو لہب بہت خراب حالت میں، کہا ابو لہب سے کہ تمہارا کیا حال ہے. ہاں عباس بھی بھائی سرکار کے، وہ اپنے بھائی ابو لہب کو بولے، چونکہ انتقال ایمان لے کے نہیں آیا ہوں، کفر میں مر گیا، تمہارا کیا حال ہے ابو لہب. کہا جب سے جدا ہوا ہوں کبھی بھلائی نہیں پایا، خطرناک عذاب میں ہوں. ہاں ہر پیر کے دن میرے عذاب میں کمی کی جاتی ہے، کیونکہ پیر کے دن سرکار پیدا ہوئے تھے اور انہیں ایمان تو لے کے نہیں آیا، رسول کو رسول نہیں مانا، زندگی پر دشمنی کرا. مگر صرف یہ خوشی کے بھائی کا بیٹا ہے، انگلی سے یوں کہا تھا جاؤ تو آزاد ہے. جو لونڈی اس کی خریدی ہوئی اطلاع دی کہ تمہارے بھائی کے بیٹا ہوا ہے تو یوں کرا آزاد. بلکہ ہر پیر کو میرے عذاب میں کمی کی جاتی ہے اور میری اس انگلی سے کچھ پانی نکلتا ہے، اس سے میں چوستا ہوں، تسکین ملتی ہے. جو کافر ہے، اس اللہ کا رسول کا منکر ہے، دشمن ہے، وہ سرکار کو نبی نہیں مانا مگر خوشی میں حضور کی پیدائش کے، میرے بھائی کا بیٹا ہوا ہے، اشارہ کیا تھا انگلی سے، تو آزاد ہے. جو کفر میں بننے کے باوجود حضور کی پیدائش خوشی میں، اس کا عذاب بھی پیر کے دن کم ہو رہا ہے اور پیر کے دن پانی کرا پی رہا ہے خوشی. اور حضور نے کو فرمایا، اکثر حضور پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے. یا رسول اللہ کیا بات ہے، اکثر پیر کو روزہ رکھتے آپ. فرمایا کہ اسی دن میں پیدا ہوا ہوں، پیر کے دن ہی میں پیدا ہوا ہوں اور پیر کے دن ہی سب سے پہلے وہی میرے پاس آئی. حضور خود خوشی میں روزہ رکھتے تھے. تو اسلام میں تعین ہے. آپ کو نہیں مانتا ہے، اللہ توفیق دے. ہم اطاعت کرنا ہے رسول اللہ کی، پیروی کرنا ضروری ہے. نافرمانی کریں گے پکڑ ہوگی، مگر تذکرہ بھی ہے، ولادت بھی ہے، خوشی بھی ہے. اپنا نصیب ہے، کوئی نہیں مانتا الگ بات ہے. میں اس میں ختم کرتا ہوں. اللہ ہم سب کو سرکار پر درود عطا فرمائے، درود شریف عطا فرمائے، اور وہ سرکار کی اطاعت عطا فرمائے، حضور کی پیروی عطا فرمائے. یہ نہیں کہ خالی رسمی مان رہے ہیں، واقعی ہمارے خرابیاں ہیں، لوگوں کا مال کھا جا رہے ہیں، پیپر بنا رہے ہیں، زمین پہ قبضے کر لے رہے ہیں. جتنے کام حضور کو ناپسند ہے چھوڑنا ضروری ہے. واقعی اگر سچی محبت حضور سے ہے، جتنے کام ہو جو حضور نے منع کیا ہے ان کو چھوڑنا ضروری ہے. جتنے کام وہ ناپسند کیا چھوڑنا ضروری ہے. صحیح معنی میں اللہ صحیح معنی میں حضور کی پیروی بھی دے، محبت بھی اطاعت دے. اللہ ہم سب کو ایک ہو رہے. اللہم صلی علی محمد وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب السکرات الموت فاغفر لنا اجمعین وارحمنا اجمعین وتقبل اعمالنا برحمتک یا رب. اللہ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام کی اطاعت دے، اتباع دے، آپ کی اہمیت محبت دے، کثرت سے آپ پر درود بھیجنے اور آپ کے احکام میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.